ਕੁੜੀ ਘਰ ਚੜਿਆ ਟੌਂ 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 ਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦਾ And even ever she fall. ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਦੀ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ We just say what are you say. लाहौर एक ऐसा शहर जिसकी पहचान सिर्फ शाही किला, बादशाही मस्जिद, फूड स्ट्रीट या कदीम बाज़ार नहीं, इसकी वो गलियां भी हैं जिनमें सैकड़ों वर्ष की कहानियां आज भी सांस लेती हैं। इन्हीं गलियों में शादरा का एक ऐसा मोहल्ला भी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के जहन में मुख्तलिफ तस्वीरें उभर आती हैं। इमामिया कॉलोनी का गरबी मोहल्ला पाकिस्तान के लोक फ़न, गायकी और स्टेज कल्चर का एक ऐसा मरकज़ जहाँ से दर्जनों फ़नकार निकले, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों में यही इलाका एक और वजह से भी पूरे मुल्क में ज़ेरे बहस आया, जब यहाँ की चंद ख़वातीन की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुई और पूरे मोहल्ले की शनाख्त को चंद मनाजिर तक महदूद कर दिया गया। ਲੁਧਿਆਣਿਓਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ कहानियां वे मर जाणिया मगर क्या वाकई गरबी मोहल्ला सिर्फ इतनी ही कहानी है, या उसकी गलियों में उससे कहीं ज़्यादा पुरानी, गहरी और हैरान कुन तारीख दफन है? आखिर ये नाम कहाँ से आया? क्यों इस इलाके से इतने ज़्यादा गुलकार, ढोलची, कवाल और लोक फनकार निकले? क्या ये महज इत्तफाक था या उसके पीछे नस्लों पर मुहित एक सकाफती रवायत मौजूद है? और वो कौन सी हकीकत है जो आज भी सरकारी रिकॉर्ड में मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं, सिर्फ मकामी बुजुर्गों की याददाश्तों, सीना ब सीना मुंतकिल होने वाली रवायात और इस इलाके की लोक तारीख में ज़िंदा है? आज हम आपको शादरा की इमामिया कॉलोनी के गरबी मोहल्ले की वो दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ खबरों या वायरल वीडियोस तक महदूद नहीं। इसमें हिजरत भी है, गुर्बत भी, फ़न भी, मौसीकी भी, समाजी तब्दीलियाँ भी और एक पूरी सकाफती तारीख भी। शादरा लाहौर के कदीम तरीन इलाकों में शुमार होता है। आज भी यहाँ मुग़ल बादशाह जहांगीर, नूरजहाँ और आसिफ खान के मकबरे इस इलाके की तारीखी अहमियत की गवाही देते हैं। तकसीम हिंद के बाद जब लाखों महाजरीन लाहौर पहुँचे तो शादरा के मुख्तलिफ हिस्सों में नई आबादियाँ वजूद में आईं। इन्हीं नई आबादियों में इमामिया कॉलोनी भी शामिल थी, जहाँ ज़्यादातर मजदूर तबका, रेलवे से वाबस्ता मुलाजमीन, छोटे कारोबारी अफराद, हुनरमंद और मुख्तलिफ शहरों से हसूल रोज़गार के लिए आने वाले ख़ानदान आबाद थे, जिनके वसाइल महदूद मगर उनमें मेहनत के जज्बे की कमी नहीं थी। इमामिया कॉलोनी एक पसमानदा बस्ती जहाँ का गरबी मोहल्ला इस आबादी की वजह शोहरत बना। गरबी मोहल्ला इमामिया कॉलोनी की कहानी का ऐसा बाब जिसके बारे में कोई सरकारी या मुस्तनद तारीखी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अगर आप किसी किताब, सरकारी दस्तावेज़ या तारीखी रिकॉर्ड में तलाश करें तो आपको शायद इस नाम की वाज़ह वजह ना मिले, लेकिन अगर आप इस मोहल्ले के किसी 70 या 80 साल बुजुर्ग के पास बैठ जाएं तो वो आपको ऐसी कई कहानियाँ सुनाएंगे जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही हैं। मकामी बुजुर्गों के मुताबिक इस नाम की एक नहीं कई वजूहात हैं जो वक्त के साथ साथ गरबी मोहल्ले के नाम के साथ जुड़ी रवायत का नाकाबिले फरामोश हिस्सा बन चुकी हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर रवायत यह है कि कई दहाइयाँ पहले यहाँ ऐसे ख़ानदान आबाद थे जो मिट्टी के घड़े, गड़मियाँ, सुराहियाँ और दूसरे मिट्टी के बर्तन बनाने या बेचने का काम करते थे। इस ज़माने में तकरीबन हर घर में पीने का पानी मिट्टी के घड़े या गड़वी में रखा जाता था, इसलिए इन बर्तनों की मांग बहुत ज़्यादा थी। कहा जाता है कि चूँकि इस इलाके में ऐसे हुनरमंद ख़ानदानों की तादाद ज़्यादा थी, इसलिए लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे गरबी वालों का मोहल्ला कहने लगे, जो बाद में मुख्तसर होकर सिर्फ गरबी मोहल्ला रह गया। एक दूसरी रवायत इससे कदरे मुख्तलिफ है। बाज़ बुज़ुर्गों का कहना है कि यहाँ एक मखसूस बरादरी या ख़ानदान आबाद थे जिन्हें मकामी ज़बान में गरबी कहा जाता था। वक्त के साथ उन ख़ानदानों की शनाख्त पूरे इलाके की शनाख्त बन गई और लोग इमामिया कॉलोनी का नाम कम और गरबी मोहल्ला ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। एक तीसरी रवायत भी सामने आती है जो इस इलाके को मौसीकी से जोड़ती है। बाज़ बुज़ुर्गों का कहना है कि यहाँ एक मखसूस बरादरी या ख़ानदान आबाद थे जिन्हें मकामी ज़बान में गगड़े कहा जाता था। वक्त के साथ उन ख़ानदानों की शनाख्त पूरे इलाके की शनाख्त बन गई और लोग इमामिया कॉलोनी का नाम कम और गरबी मोहल्ला ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। एक तीसरी रवायत भी सामने आती है जो इस इलाके को मौसीकी से जोड़ती है। कुछ बुजुर्गों का कहना है कि तकसीम हिंद के बाद मुख्तलिफ इलाकों से ऐसे ख़ानदान यहाँ आकर आबाद हुए जो नस्लों से गायकी, ढोल, कवाली, लोक मौसीकी और शादी ब्याह की तकरीबात में फ़न का मुजाहरा करते थे। उनकी अलग सकाफती शनाख्त की वजह से आसपास के लोग इस बस्ती को एक अलग नाम से पुकारने लगे, जो वक्त गुजरने के साथ
گڑھوی محلے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں روایات کی آج تک کسی تاریخی دستاویز سے مکمل تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ محققین بھی اس نام کو زیادہ تر مقامی لوک تاریخ اور زبانی روایات کا حصہ قرار دیتے ہیں، لیکن ایک بات پر تقریباً سب متفق نظر آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس محلے کی شناخت کئی دہائیوں سے موسیقی، فن اور ثقافتی سرگرمیوں سے جڑی رہی ہے۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب شام ہوتے ہی اس محلے کے کئی گھروں سے ہارمونیم، ڈھولک، طبلے اور گائکی کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ بچوں کے لیے کھیل ہی کھیل میں موسیقی سیکھنا عام بات تھی۔ کوئی ڈھول بجاتا تھا، کوئی طبلہ، کوئی بانسری، تو کوئی اپنے والد یا چچا کے ساتھ محفلوں میں گانا سیکھتا تھا۔ اسی ماحول نے آنے والی نسلوں کو بھی اسی فن سے جوڑے رکھا، اور یہی روایت آگے چل کر اس علاقے کی سب سے بڑی پہچان بن گئی۔ وقت کے ساتھ گڑھوی محلہ صرف شاہدرہ کی ایک آبادی نہیں رہا، لاہور کے ان چند علاقوں میں شمار ہونے لگا جہاں موسیقی کو باقاعدہ ایک خاندانی روایت سمجھا جاتا تھا۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہاں ایسے کئی خاندان آباد تھے جن کے لیے گانا بجانا صرف شوق نہیں، روزگار کا ذریعہ بھی تھا۔ شادی بیاہ، عرس، میلاد، میلے، لوک تقریبات، تھیٹر اور بعد میں سٹیج شوز تک یہی لوگ اپنی آواز اور اپنے فن کے ذریعے زندگی کا سفر طے کرتے رہے۔ اس زمانے میں اگر کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو وہ کھیلنے کے ساتھ ساتھ سازوں کی آوازیں سنتا ہوا بڑا ہوتا تھا۔ کسی گھر میں ڈھولک رکھی ہوتی، کہیں ہارمونیم، کہیں طبلہ، تو کہیں شام کے وقت ریاض کی محفل سجتی۔ یہی وجہ تھی کہ یہاں کے بہت سے بچوں کے لیے موسیقی کسی باقاعدہ اکیڈمی میں سیکھنے کی چیز نہیں، گھریلو ماحول کا حصہ تھی۔ اگر لاہور یا گردونواح میں کسی شادی، میلے یا ثقافتی تقریب کے لیے گلوکار یا ڈھولچی کی ضرورت ہوتی تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ شاہدرہ کے گڑھوی محلے میں ایسے کئی فنکار موجود ہیں جو برسوں سے یہی کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس چھوٹے سے علاقے کا نام فنون لطیفہ سے جڑتا چلا گیا۔ اسی ماحول سے پاکستان کی معروف گلوکارہ نصیبہ لال نے بھی اپنی زندگی کا سفر شروع کیا۔ انتہائی محدود وسائل، غربت اور مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنی منفرد آواز کی بدولت پہلے سٹیج پروگراموں میں جگہ بنائی، کئی آڈیو کیسٹ نے دھوم مچائی، پھر فلمی گانوں، پنجابی لوک موسیقی اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ملک بھر میں شہرت حاصل کی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ نصیبہ لال کے خاندان کے دوسرے افراد بھی موسیقی سے وابستہ رہے۔ ان کی بہنوں نے بھی مختلف ادوار میں گائکی کے میدان میں کام کیا۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے کئی گلوکار، ڈھولچی، قوال اور سٹیج فنکار بھی مختلف تقریبات میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے رہے۔ گڑھوی محلہ شاید پاکستان کا واحد علاقہ نہیں جہاں فنکار رہتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹی آبادی سے بڑی تعداد میں لوک فنکاروں کا نکلنا اسے منفرد بنا دیتا ہے۔ اگر اس روایت کی جڑوں میں جھانکا جائے تو کچھ سماجی محققین اور مقامی بزرگ اس کا تعلق بڑے صغیر کے ان روایتی فنکار خاندانوں سے جوڑتے ہیں جو صدیوں تک شادی بیاہ، میلوں، عرس اور شاہی تقریبات میں گائکی، ڈھول، رقص اور دوسرے ثقافتی فنون پیش کرتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد ان میں سے کئی خاندان ہجرت کر کے لاہور کے مختلف حصوں خصوصاً شاہدرہ کے اطراف میں آ کر آباد ہوئے۔ امامیہ کالونی میں بھی انہی فنکار خاندانوں کی ایک بڑی تعداد نے رہائش اختیار کی، جس کے باعث یہاں موسیقی ایک پیشہ ہی نہیں، نسل در نسل منتقل ہونے والی ثقافتی روایت بن گئی۔ سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں ایسے بہت سے علاقے موجود ہیں جہاں ایک ہی پیشہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے۔ کہیں لوہاروں کی بستیاں، کمہاروں کے محلے، قالین بافوں کے خاندان، تو کہیں موسیقاروں کی بستیاں۔ گڑھوی محلہ بھی اسی سماجی روایت کی ایک مثال سمجھا جاتا ہے، جہاں موسیقی صرف ایک فن نہیں، کئی خاندانوں کی معاشی ضرورت بھی رہی۔ وقت کے ساتھ پاکستان میں موسیقی کا انداز بھی بدلتا گیا۔ تھیٹر، سٹیج شوز، آڈیو کیسٹ، سی ڈیز، ٹی وی چینلز اور آخرکار سوشل میڈیا نے فنکاروں کے لیے نئے دروازے کھول دیے۔ گڑھوی محلہ کے کئی نوجوان بھی اس تبدیلی کا حصہ بنے۔ کچھ نے تھیٹر کا رخ کیا، کچھ نے سٹیج پروگرام کیے، کچھ نے لوک موسیقی کو زندہ رکھا، جبکہ نئی نسل نے یوٹیوب، فیس بک اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز کا استعمال شروع کر دیا۔ چند سال پہلے سوشل میڈیا پر گڑھوی محلہ سے تعلق رکھنے والی چند خواتین کی ویڈیوز تیزی سے وائرل ہونا شروع ہوئیں۔ ان ویڈیوز میں گائکی، رقص اور مختلف تقریبات کے مناظر شامل تھے۔ چند ہی دنوں میں لاکھوں لوگ ان ویڈیوز کو دیکھنے لگے۔ پھر یوٹیوبرز، ٹک ٹاکرز اور مختلف سوشل میڈیا پیجز نے اس علاقے کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق ان وائرل ویڈیوز نے اس علاقے کی صرف ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کی۔
جبکہ اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں ہزاروں خاندان آباد ہیں، جن میں سرکاری ملازمین، مزدور، رکشہ ڈرائیور، دکاندار اور چھوٹے کاروباری بھی شامل ہیں۔ چند افراد کی سرگرمیوں کو پورے محلے کی شناخت بنا دینا انصاف نہیں۔ اسی لیے جب بھی اس علاقے کے بزرگ اپنی بستی کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گڑھوی محلہ صرف وائرل ویڈیوز کا نام نہیں، یہ ان لوگوں کی بستی ہے جنہوں نے غربت کے باوجود اپنے فن کو زندہ رکھا، اپنی محنت سے روزی کمائی اور نسلوں تک موسیقی کی روایت کو منتقل کیا۔ بہت سے مقامی افراد کا ماننا ہے کہ سوشل میڈیا نے اس محلے کو شہرت تو ضرور دی، لیکن اس کی مکمل تاریخ اور اصل پہچان کو پس منظر میں دھکیل دیا۔ اگر آج اس علاقے میں جائیں تو ایک طرف پرانے لاہور کی جھلک ملے گی اور دوسری طرف بدلتے ہوئے وقت کے آثار بھی دکھائی دیں گے۔ کہیں پرانی طرز کے گھر، کہیں نئی تعمیرات، کہیں گلی میں کھیلتے بچے، کہیں ریاض کرتا ہوا کوئی نوجوان، تو کہیں ایسا بزرگ جو آج بھی فخر سے بتاتا ہے کہ اس کے والد یا دادا اپنے دور کے معروف ڈھولچی یا گلوکار تھے۔ شاید یہی اس علاقے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ یہاں کی تاریخ کسی کتاب میں بند نہیں، لوگوں کی یادوں میں زندہ ہے۔ یہاں کی بہت سی باتیں ایسی ہیں جنہیں آپ کسی سرکاری ریکارڈ، تاریخی کتاب یا سرکاری دستاویز میں نہیں ڈھونڈ سکتے۔ وہ صرف ان بزرگوں کی گفتگو میں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس محلے کو بدلتے دیکھا ہے۔ اس لیے گڑھوی محلے کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے مقامی لوک روایات، سینہ بسینہ تاریخ اور وہاں رہنے والے لوگوں کی گواہی کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اگرچہ انہیں حتمی تاریخی حقیقت نہیں کہا جا سکتا، کسی بھی علاقے کو صرف چند وائرل کلپس، چند خبروں یا چند افراد کی بنیاد پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ ہر بستی کے پیچھے ایک مکمل تاریخ، ایک ثقافت، ہزاروں لوگوں کی زندگیاں اور بے شمار ان کہی کہانیاں ہوتی ہیں، اور شادرہ کی امامیہ کالونی کا گڑھوی محلہ بھی انہی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسی بستی جس نے وقت کے ہر رنگ کو دیکھا، 1947 کی ہجرت دیکھی اور غربت بھی، نصیب و لال کی صورت میں بین الاقوامی شہرت بھی محسوس کی، اور سوشل میڈیا کی چکا چوند بھی۔ آج بھی اس کی گلیوں میں کہیں نہ کہیں مٹی کی خوشبو، ڈھول کی تھاپ اور صدیوں پرانے لاہور کی ثقافت کی پاس گشت سنائی دیتی ہے۔ اور یہی وہ پہلو ہے جو اس علاقے کو صرف ایک محلہ نہیں، لاہور کی زندہ لوک تاریخ کا ایک اہم باب بنا دیتا ہے۔